آئیے سمجھ بات کی. سر وہ تو لاسٹ لیکچر میں آپ نے بتایا نا کہ انسان کے اندر 5 عناصر ہیں, یہ جسم, شعور, ارادہ, منہم اور ایک چیز اور ہے. تو جب موت ہوتی ہے تو صرف جسم ختم ہوتا ہے, باقی چیزیں جو ہیں وہ تو باقی کا عمل جاری رہتا ہے. ہاں اب میں یہی بتا رہا ہوں, اسی بات کو ایک اور انداز میں کر رہا ہوں کہ وہ جو شعور ہے نا یہ باقی چیزوں کے لیے بنیاد کا کام دیتا ہے. جسم تو ختم ہو گیا, لیکن یہاں ایک اور انداز میں چونکہ بات ہو رہی ہے نا, اب یہ اعتراض تو جینون ہے نا کہ اگر دماغ ختم ہے تو شعور کہاں سے آئے گا. یہاں پر جو علامہ نے بات کی وہ ذرا سننے کی ہے. وہ کہتے ہیں, اچھا یہاں پر وہ آئے ہیں ولیم جیمز کو لے کر, ٹھیک ہے. ولیم جیمز نے کہا کہ اگر واقعی یہ بات ثابت ہو جائے, ولیم جیمز دا ورائٹیز آف ریلیجیس ایکسپیرینس کا مصنف, بہت بڑا مفکر ہے مغرب کا, اور مغرب میں ولیم جیمز بطور ریفرنس کوڈ ہوتا ہے. ولیم جیمز کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ اعتراض, یہ بات درست ثابت ہو جائے اور کوئی اس بات کو ثابت کر دے کہ شعور عقل انسانی کا وظیفہ ہے, تو پھر ہم حیات بعد از موت کا اس بات کر ہی نہیں سکتے عقلی طور. کیا کہا میں نے؟ شعور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ واقعی جو اقبال نے اعتراض اٹھایا, واقعی دماغ ہی, اقبال اور ولیم جیمز ہم اثر بھی ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ڈسکشنز اور ملاقاتیں بھی بعض لوگ کہتے ہیں ثابت ہیں, ٹھیک ہے, نہیں ڈسکشنز اور ملاقاتیں نہیں ثابت, لیکن زمانہ بڑا قریب کا ہے. اچھا ولیم جیمز یہ کہتے ہیں, اقبال نے نقل کیا, ولیم جیمز یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض ثابت ہو, یہ چیز کوئی ثابت کر دے کہ دماغ, مادی دماغ یہ جو ہے, اس دماغ کا وظیفہ ہے شعور, شعور کا وجود اس دماغ کے علاوہ کہیں اور نہیں پڑا, کوئی اور بنیاد نہیں ہے شعور کی, تو لہٰذا ہم حیات بعد از موت کا کبھی اس بات کر ہی نہیں سکتے, چونکہ حیات کا ثابت کرنا شعور کے ثابت کرنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور شعور آپ کہہ رہے ہیں دماغ سے پیدا ہوتا ہے اور دماغ مر گئے. سر وہ ولیم جیمز کا یہ ہے جو اس کو اسٹریم آف تھاٹ کہتا ہے. اب آ جائیں آگے. اب اس سوال کو اٹھا کے اس کا جواب اقبال نے دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ آگے سمجھنے کا بات آ گئی. اب وہ کہتے ہیں, اب اس سوال کا جواب, خود سوال اٹھایا اور خود اس کا جواب دے رہے ہیں. جواب یہ دے رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اثرات جسم پر مرتب ہو رہے ہیں, کچھ بھی ہو رہا ہے, اگر آپ کی نفسیات پر کچھ اثرات مرتب ہوں تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا لہذا اس کا مینٹل سٹیٹ یوں ہو گئی ہے, چونکہ اس کو بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی لہذا اس کی مینٹل سٹیٹ یوں ہو گئی ہے, چونکہ اس کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا تھا. یعنی یہ وہ عوامل ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس مادی جسم پر وارد ہونے والے اعتراضات اور وارد ہونے والے معاملات کو بنیاد بنا کے شعور اور نفسیات پر وارد ہونے والے معاملات کو خود بخود طے کر لیتے ہیں, اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جسم پر وارد ہونے والے اثرات کا نتیجہ ہے جو شعور اور نفسیات کی یہ حالت ہو رہی ہے. جبکہ علامہ کہتا ہے کہ ایک اور سلسلے پر غور کیوں نہیں کرتے کہ جس طرح یہ معاملے جسم کے چل رہے ہیں اسی طرح شعوری معاملات بھی اپنی دنیا میں چلا کرتے ہیں. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جسم کا کوئی اثر, جسم پر ہونے والے کسی معاملے کا اثر آپ کی نفسیات اور شعور پر ہو رہا. یعنی آپ ہر معاملے میں جسم کو شعور کے ساتھ, مادی جسم کو شعوری وجود کے ساتھ اتنا پیوست کیوں کر دیتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اسی مثال یہ دیتے ہیں, مثلا کیا ایک ایسا بندہ, ہم ایسے بندے خود دیکھتے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں, وہ کون سا ٹرینر ہے یار مغرب کا, وہ بھاگتا ہے جناب, اور وہ دنیا کا بہترین ٹرینر ہے. اگر کسی عضو کے نہ ہونے یا کسی جسمانی پرابلم کی وجہ سے نفسیات کا اثر ہوتا تو پھر وہ ایک پورا فینومینا, یونیورسل فینومینا ہونا چاہیے تھا کہ جس کا ہاتھ کاٹا ہوا ہے پوری دنیا میں اس کی نفسیات ایک طرح کی ہوں. جو اندھا ہے پوری دنیا, کیا اندھے حافظ الحدیث نہیں ہوتے یہاں پہ؟ آنکھوں والے ایک حدیث دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے, اور یہاں نابینا لوگ جو دیکھ نہیں سکتے وہ بخاری مسلم کو زبانی یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نظریہ رد ہو گیا کہ محض جسم کے ساتھ اور جسمانی اثرات کے ساتھ سارا کچھ وابستہ ہے. اگر اندھا دیکھنے کا کام کر سکتا ہے, یار وہ تو دیکھنے کا کام ہے نا, یاد کرنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حافظہ یا جو شعور ہے وہ محض مادی رستہ اس کی طرف نہیں جاتا, کوئی اور رستے بھی جاتے ہیں. لیکن سر وہ جو شعور ہے
وہ براہ راست میرے ہاتھ پاؤں سے تو نہیں پروڈیوس ہوتا، میری جو خود ہی ہے وہ تو براہ راست دماغ سے. نہیں دیکھیں، انفارمیشن ہاتھ پاؤں سے جاتی ہے، دماغ اس انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے اور ایک نتیجہ خز کر لیتا ہے. نہیں وہ تو سر انفارمیشن کی بات ہوتی، میں شخصیت، پرسنالٹی، ایگو کی بات کر رہا ہوں، خود ہی جسے بات کرتا ہے. وہ تو ان سینسز کی پروڈکشن نہیں ہے نا، وہ تو ایک ہٹ کے وہ ان سینسز کے تمام معاملات کی آخری سمجھنے کی صورت ہے. جی آخری صورت ہے، لیکن وہ پیدا تو مطلب دماغ کے اس وظیفے سے ہوتی ہے. جی میں ریلائز، یہی تو غلط فہمی ہے نا، یہی تو غلط فہمی ہے کہ وہ دماغ کے وظیفے سے پیدا ہوتی ہے. ذرا 2 منٹ دیں، اس کے بعد یہ اعتراض آپ کریں. اس کے بعد جناب اقبال یہ کہتے ہیں کہ لہٰذا شعور کو مطلق دماغ کا، یعنی شعور کو دماغ کا وظیفہ قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شعور انسانی صرف اس مادی دماغ کی پیداوار ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اتنا ہی امکان موجود ہے کہ وظیفہ شعور کا دماغ سے تعلق ترخیصی یا ترسیلی نوعیت کا ہو، کہ منبع شعور تو کہیں اور ہو، دماغ کا کام ترسیل کا ہو، دماغ اس کے ذریعے سے آگے چیزیں پہنچاتا ہو، اور جب یہاں سے کوئی شے آتی ہے تو شعور دماغ کے ذریعے شعور کا اصل مرکز تک جاتی ہو. یعنی ہم اس بات کو، وہ کہتا ہے کہ امکانات اس بات کے موجود ہیں، یعنی یہ تو رد کر دیا نا کہ محض دماغ اس کا نہیں ہو سکتا مرکز. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ رد ہو گیا، پھر یہ اگلی بات یہ آتی ہے کہ جو آپ کا مرکز شعور ہے، دماغ ہے، پھر اس کا وظیفہ کیا ہے، یہ طے کرنا پڑے گا نا. اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اس کا جو ہے ترخیصی اور ترسیلی 2 اصطلاح استعمال کی ہیں. ترسیلی پہلے سمجھ لیں، وہ سمپل ہے. ترسیل کس کو کہتے ہیں؟ پارسل سے نکلا ہے، ٹرانسفارمیشن. بس دماغ کا کام یہ ہے کہ جہاں سے آ رہی ہے انفارمیشن، وہ اپنے اندر دیکھیں مشین میں کتنے پرزے ہوتے ہیں، سیکشنز ہوتے ہیں، ہر سیکشن اپنا پروسیس کر کے آگے پروڈکٹ کو بھیج دیتا ہے. تو دماغ اپنا پروسیس کر کے پروڈکٹ بھیج دیتی ہے، لیکن دماغ مرکز شعور نہیں ہے. یعنی دماغ مرکز شعور ہے، دماغ کو کلیتاً شعور کی پیداوار کا فیکٹری نہیں ہے، مرکز محل ہے. یہ شخصیت یا پرسنالٹی نہیں ہے، ہاں وہ نہیں ہے، محل ہے. یعنی محل کا مطلب ہے مقام ٹھہراؤ کہہ سکتے ہیں. یعنی اس وقت اگر شعور کہیں ٹھہرا ہوا ہو تو وہ دماغ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ شعور اگر دماغ ختم ہو تو شعور بھی ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. یا شعور کی حیات دماغ کی حیات سے وابستہ نہیں ہے. جس طرح یہ مادی حیات دل کی حیات سے وابستہ ہے، دل بند تو حیات بند، اس طرح دماغ کی حیات شعور کی حیات سے وابستہ نہیں ہے. وہ کیا دلیل کیا؟ دلیل بتا تو آئے ہوں آپ کو، ابھی میں دوبارہ دلیل ریپیٹ کر دیتا ہوں. دلیل یہ دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جن تغیرات کو میں جسمانی تغیرات سمجھ رہے ہوں آپ، ان کے ساتھ بادی نظر میں بعض اور تغیرات بھی ہوتے ہیں. لہٰذا شعور کو مطلق دماغ کا وظیفہ قرار نہیں دیا جا سکتا. میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں آپ کا پوائنٹ. وہ کہتے ہیں اقبال کہ جسمانی تغیرات کے ساتھ ساتھ بعض نفسیاتی تغیرات رونما ہوتے رہتے ہیں. کلیئر ہے یہاں تک؟ یعنی آپ کے جسم کا پروسیس اور ہو رہا ہے، آپ کا سائیکولوجیکل پروسیس اور، آپ کا جسم بالکل فٹ ہے، عین ممکن ہے آپ ڈپریسڈ ہوں، ہے کہ نہیں؟ آپ کا جسم خراب ہے، پیٹ خراب ہے، بخار ہے، عین ممکن ہے آپ مینٹلی ریلیکس ہوں. یہاں تک کلیئر ہے؟ اچھا. اس کے بعد وہ کہتا ہے جناب، اچھا ابھی ہم نے یہ ثابت کر لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جسمانی تغیرات کے ساتھ بعض نفسیاتی تغیرات چلتے ہیں. اس بات کی دلیل نہیں، بعض نفسیاتی تغیرات ہوں گے. اچھا یہ بات وہ کہتا ہے، اس بات کی دلیل نہیں کہ محض جسمانی تغیرات ہی نفسیاتی تغیرات کا باعث بنتے ہیں. یہاں تک بھی کلیئر ہے؟ سوچیں. ہاں بالکل. ابھی جو میں نے مثال دی، یہ دوبارہ پڑھا صرف جملہ، مثال وہی ہے کہ ایک فزیکلی فٹ بندہ مینٹلی ڈپریس ہو سکتا ہے، ایک مینٹلی ایزی بندہ فزیکلی ڈسیبل یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ کہتے ہیں اچھا اس بات کا امکان موجود ہے. اچھا اب یہاں سے ثابت کیا ہوتا ہے، یہ بھی تو ثابت کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حیات شعوری ہے وہ 100% حیات مادی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے نا. آپ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، آپ اقرار کر رہے ہیں کہ فزیکلی فٹ، اب فزیکل میں دماغ ہے نا یار. سر وہ بات ٹھیک ہوگی، لیکن بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ موت بعد از حیات. موت بعد یا تو ثابت کریں گے نا، اس کے ثبوت کے دلائل کی بات ہو رہی ہے. ابھی ادھر نہ جائیں، صرف جو بات ہو رہی ہے وہ سمجھ آئی یا نہیں ہے اس پر بات کریں. وہ کہتا ہے کہ فزیکلی فٹ باڈی والا بندہ ممکن ہے اس کا شعوری طور پہ ڈپریسڈ ہو، ٹھیک ہے، اور شعوری طور پہ ڈپریسڈ بندہ ممکن ہے فزیکلی فٹ ہو.
تو لہٰذا جسم پورا کا پورا شعور پہ اثر انداز نہیں ہو رہا، نہیں تو یہ فرق نہ ہوتا، صحیح. اور شعور پورا کا پورا جسم پہ اثر انداز نہیں ہو رہا، یہ فرق نہ ہوتا. لہٰذا جسم کا اپنا وجود ہے جو رہ بھی سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ شعور کے ساتھ ہو. اور شعور کا اپنا وجود ہے جو رہ بھی سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ جسم کے ساتھ ہو. آگے سمجھ. یعنی کہ سر جو شعوری معاملات ہیں وہ وجودی معاملات کے ساتھ کانسٹنٹلی اٹیچ نہیں ہے. نہ کانسٹنٹلی اٹیچ نہیں ہے، یہ اچھی اصطلاح انہوں نے استعمال. اٹیچ ہیں چونکہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، انٹریکٹیو ہیں، ٹرانسفارمیشن کا رشتہ ہے، سارا کچھ ہے، وہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا اب جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اس بات کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جن تغیرات کو محض جسمانی تغیرات سمجھ رہے ہوں ان کے ساتھ ساتھ بادی و نظر میں بعض دیگر تغیرات بھی ہو رہے ہیں جو کہ آپ کی نفسیات پر اثر انداز ہو رہے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ تغیر جو جسم مادی پر واقع ہو وہ آپ کے شعور پر اثر انداز ہو، بس یہ کہا جا رہا ہے. یعنی خالی سینسز کے ذریعے جو معلومات آتا ہے ہاں، اور وہ شعور کو متاثر کرے یہ ضروری نہیں ہے. سمجھیں، سینسز میں آپ کو شدید گرمی لگ رہی ہے، آپ کے شعور کو تو متاثر نہیں کر رہی ہے. لہٰذا شعور کو اب یہاں وہ کہتا ہے کہ یہاں آپ کو جا کے دماغ اور شعور میں بھی فرق کرنا پڑے گا، کیونکہ دماغ فیصلہ کر رہا ہے آپ کو گرمی لگ رہی ہے لیکن شعور متاثر نہیں ہو رہا. شعور کیا ہے؟ شعور سمجھ بوجھ سے متعلق ہے. جیسے شعور سے آپ پرسنالٹی یا خود ہی مراد؟ ہاں، شعور سے آپ خود ہی یا پرسنالٹی یا اس کی جو الٹیمیٹ تھیم ہے وہ کرکس مراد لے لیں. اچھا اب شعور کو مطلق دماغ کا وظیفہ قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ بات آپ لوگوں کو مشکل پتہ کیوں لگ رہی ہے؟ چونکہ ہم اس دنیا میں بیٹھ کے جب یہ دو یوں جڑے ہوئے ہیں شعور اور دماغ، ہم اس حالت میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی الگ الگ پوزیشنز کو سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے. آپ تھوڑا غور کریں گے تو یہ سمجھ آئے. علامہ اقبال کے پاس گئے تھے یوسف سلیم چشتی، بہت بڑے اچھا اسکالر آدمی تھے. تو اقبال کے پاس گئے تو انہوں نے اقبال سے کہا کہ مجھے جو ہے اسرار خودی سمجھ نہیں آئی، میں نے پڑھی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. اقبال نے پوچھا کتنی دفعہ پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک ہی دفعہ پڑھی ہے، ٹرائی کی ہے، مکمل نہیں کر سکا، لیکن جو پڑھی ہے وہ سمجھ نہیں آئی. تو اقبال مسکرائے. اقبال نے کہا آپ نے کبھی ارسطو کے، سقراط کے، افلاطون کے افکار پڑھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پڑھے ہیں. اقبال نے کہا ان سے متعلق کیا رہا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ بھی سمجھ نہیں آئے، وہ تو میں نے 20 8 10 دفعہ پڑھے تو سمجھ آئے. تو علامہ نے جو جملہ کہا تھا وہ سنیں. علامہ نے کہا تھا کہ میرے افکار کی وہی حیثیت ہے جو افلاطون، سقراط اور ارسطو کے افکار کی تھی. بار بار پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عقدہ کشائی ہوتی جائے گی، سمجھ آتے جائیں گے. تو ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آئی. لہٰذا یوسف سلیم چشتی کو کہا کہ آپ جائیں اور اسرار خودی کو کئی بار پڑھیں. تو جب آپ کئی بار پڑھیں گے، اس نظریات سے گزریں گے تو آپ کو ان کا شعور آپ کے باطن میں ودیت ہوتا جائے گا. سمجھ آئیے؟ تو دیکھیں جی مجھے زیادہ اتنے مشکل معاملات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی ایک کی کھڑکی کھل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اس کو اگر سوچنے سمجھنے کے یہ دروازے بھی میسر آ جائیں، کیونکہ عام طور پہ تو یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی نا آج کل. کورس پڑھیں، سبق پورا ہو، پیپر میں یہ آنا اور چھٹی. اور اس لیے ہمارے مطلب نسل در نسل بند دماغوں کے ساتھ چل رہی ہیں. دماغ کھولنے والے یہ چیزیں ہوتی ہیں. خیر آپ کھولیں یا نہ کھولیں، میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. اچھا اب کچھ کا دماغ کھل رہا ہے اور کچھ کا دماغ بالکل ریسٹ کر رہا ہے، سو رہے ہیں، وہ آرام فرما رہے ہیں. اب جی آگے چلتے ہیں. یہ بات طے شدہ ہے. آپ اس پورے آپ نے جو نا دماغ کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ اس کا ایک تفصیلی، ہاں ترسیلی، اس کی سٹیٹس ترسیلی سمجھ لیں آپ. شعور کو ٹرانسفر مثلا آپ سمجھنے کے لیے یہ کہہ لیں میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ ایک کوئی اور مقام ہے، وہاں پر میرا شعور موجود ہے. اس شعور کا میرے دماغ کے ساتھ گہرا رابطہ ہے. اتنا گہرا رابطہ ہے، اتنا گہرا رابطہ ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ہی، یہ دماغ ہی وہ شعور ہے، جبکہ وہ دماغ شعور نہیں ہے. بس اتنی بات سمجھ لیں. سمجھ نہیں بھی آتی تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو پلے باندھ لیں. اور دماغ کی رائے کیا ہے؟ دماغ کی حیثیت ترسیلی ہے، ٹرانسفارمیشن کی ہے. شعور دیکھیں نا، پانی آپ نے جسم میں پینا ہو تو کیا ٹب میں چھلانگ لگا دیتے ہیں کہ ادھر بھی اندر جائے، ادھر بھی جائے، ادھر ایسے جاتا ہے؟ بھائی وہ اندر جانے کا ایک وے آؤٹ اللہ نے رکھ دیا، ادھر سے جائے گا. ترسیلی نظام ہے. اب دیکھیں دلائل آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. آپ نے دیکھنا ہے
تو آنکھیں بند کر کے کسی کو دیکھنا، آپ کہ یار آنکھیں تو اتنی سی ہیں، پیٹ میرا اتنا بڑا، پیٹ سے دیکھتا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کہیں میری کمر تو اتنی بڑی ہے، میں کمر سے دیکھتا ہوں، دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس حصے کے لیے اتنا حصہ بنایا گیا کہ وہ دیکھے گا یہی کچھ بس. آپ کہیں اگر میں سانس، یہاں تو یار میرا ناک تنگ ہے، اپنا سانس تنگ ہوتا ہے، میں پیٹ سے سانس لیتا ہوں، اتنا بڑا پیٹ ہے، تو کیا آپ سانس لے سکتے ہیں؟ آپ نہیں لے سکتے. اسی طرح اب یہ سب چیزیں خارج میں پڑی ہیں اور ہماری حیات کے لیے ضروری ہیں. یہ داخل میں آتی ہیں، اپنا کام کر کے چلی جاتی ہیں. پانی آتا ہے، اپنا کام کرتا ہے اور نکل جاتا ہے. ہوا آتی ہے، اپنا کام کرتی ہے اور پھر دوبارہ دوسری آکسیجن کی صورت میں نکل جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت. تو بالکل یہی حیثیت شعور کی ہے. چونکہ باقی ساری چیزیں حیات کے لیے ضروری ہیں، اسی طرح شعور بھی حیات کے لیے ضروری ہے. آپ کو کتنی مثالیں دوں، اور شعور بھی حیات کے لیے ضروری ہے. تو باقی چیزوں کا مقام جس طرح باہر ہے، شعور کا مقام بھی باہر ہے. تو شعور لیکن وابستہ اس کے ساتھ ہے. اب یہ ہمیں پیاس کے وقت اٹھاتے ہیں، اس لیے ہم مان رہے ہیں کہ یہ الگ ہے. اس کا علیحدہ ہونا، اس کا شعور ہمیں پوری طرح کامل نہیں ہے، یعنی ہم اس کو تجربے میں نہیں لا سکتے، اس لیے ہم اس کو ماننے میں ذرا ہچکچا رہے ہیں. اصل یہی ہے کہ جس طرح یہ باقی چیزیں باقی معاملات کے لیے ہیں، تو دماغ کے معاملات کے لیے شعور کے معاملات دماغ کے ذریعے ڈیل ہوتے ہیں. جس طرح دیکھنے کے معاملات آنکھ سے ڈیل ہوتے ہیں، سننے کے کان سے ڈیل ہوتے ہیں، بولنے کے زبان سے ڈیل ہوتے ہیں، چکھنے کے زبان سے ڈیل ہوتے ہیں، سونگھنے کے ناک سے ڈیل ہوتے ہیں، چھونے کے ہاتھ سے ڈیل ہوتے ہیں. لہٰذا سوچنے سمجھنے کے کس سے ڈیل ہوں گے؟ دماغ سے ڈیل ہوں گے. اس لیے سر جب شخصیت پہ اندر روح یا شخصیت یا ایگو ڈھونڈی جاتی ہے سائنٹیفکلی طور پہ، تو اندر کچھ بھی نہیں ملتا، صرف دماغ ملتا ہے اور نیورو سائنسز، نیورونز گھوم رہے ہیں بس. وہ ایک خودی وہ نہیں ملتی، یعنی وہ کہیں اور ہی عالم سے کنیکٹڈ ہے. ہاں، لیکن یہ بھی میں آپ کی بات کا انکار کروں گا، وہ خود ہی بھی مل جاتی ہے. کیسے ملتی ہے؟ میں نے تھوڑے دن پہلے ایک ڈاکومنٹری دیکھی ہے جو آئنسٹائن کے، آپ کو معلوم ہے آئنسٹائن کا برین چوری ہو گیا تھا. یہ معروف بات ہے. آئنسٹائن وہ بندہ تھا کہ جس نے کئی صدیوں کی سائنس کی بنیادوں کو درہم کر ڈالا. آئنسٹائن کا دماغ چوری ہو گیا. ایک سائنسدان جس نے چوری کیا، اس پر بہت سارے کیس چلتے رہے، وہ فرار رہا. بالآخر اس نے اس پر تجربات شروع کیے اور اس کے پہلے 100 حصے، پھر 1000 حصے، پھر 10,000 حصے کیے اس کے دماغ کے، تاکہ باریک لیئرز میں اس کے دماغ کا ہو کے. انہوں نے کہا اس کے دماغ میں بعض ایسے نیورونز پائے گئے ہیں جو ہیومن باڈی میں ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کا دماغ عام انسانی دماغ سے سائز میں تھوڑا بڑا تھا، بعض حصے سائز میں چھوٹے تھے، یعنی ایک ایکسٹریم ڈفرینس تھا. تو انہوں نے کہا بعض ایسے نہیں ہو. اس وقت وہ، مجھے ملک کا نام یاد نہیں، کئی ممالک میں اس کے دماغ کے حصے پڑے ہوئے ہیں اور تجربے ہو رہے ہیں. تو لہٰذا جب سائنس اس نتیجے پہ، یہ تو ایک ایکسٹریم کیس تھا، سائنس اس نتیجے پہ پہنچی، کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ ثابت ہو جائے گا کہ ہاں، اگر مجھے یقین ہے کہ اگر اقبال کا دماغ نکال لیا جاتا اور اس پر تجربے کیے جاتے تو وہ آئنسٹائن سے بھی بدرجہ ایکسٹریم لیول کے اس کے اندر نیورونز ہوتے. تو یہ چیز بھی ثابت ہوگی، ایک وقت آئے گا. ابھی ہم جہاں بیٹھے ہیں، ابھی یہاں پہ یہ چیز اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہے. تو یہاں ابھی ہم عمومی مقدمہ قائم کرنے کے لیے مجبور ہیں کہ ہم جس طرح باقی مقامات باہر مانگ رہے ہیں، شعور کا مقام بھی باہر مانیں اور دماغ کو شعور کا ایک ترسیلی ذریعہ مانیں. یہاں اقبال نے ایک مثال دی ہے اور اس مثال سے اور معاملہ، اگر یہ میں پہلے دے دیتا تو شاید اتنا کھپنا نہ پڑتا. عدسے کی مثال دی. عدسہ کیا ہوتا ہے جی بتائیے؟ عدسہ میرر کیا ہوتا ہے؟ عدسہ ہوتا ہے جو عدسہ یوں پڑا ہوتا ہے، اس میں روشنی آتی ہے، تو روشنی کو آپ نے جس اینگل میں ڈائیورٹ کرنا ہے، عدسے کی پوزیشن آپ سیٹ کرتے ہیں. آپ سائنس نہیں پڑھے؟ مائکروسکوپس ہوتی ہیں یار اس میں، ایف ایس سی کسی نے نہیں کی. اینگلز سیٹ کرتے ہیں، پھر پوٹینسی سیٹ کرتے ہیں یہاں سے کہ یہ مثلا اگر آ رہی ہے 400 وولٹ کی آ رہی ہے، اور کیا پاور ہوتی ہے یار، انٹینسٹی کی آ رہی ہے لائٹ، تو کیا اتنی ہی شفٹ کرنی ہے؟ اس کو 400 سے 800 کرنا ہے یا 400 سے 200 کرنا ہے؟ کیا سیدھی سیٹ کرنی ہے؟ ایریا کون سا رکھنا ہے؟ کتنے ڈگری لیفٹ کرنا ہے، کتنے رائٹ کرنا ہے؟ وہ پورا ہوتا ہے. اسی سے تو وہ پوری موشن دیکھ رہے ہیں، گلیکسی کی موشنز اسی سے دیکھتے ہیں وہ، ٹیلیسکوپ سے، دوربینوں سے. آگے تو اقبال کہتا ہے دماغ کا کام عدسے کا ہے. انعکاسی عدسہ، ریفلیکٹنگ میرر بھائی، یعنی شعور کا مقام کہیں پر ہے، وہ شعور عدسے پر، دماغ پر اپنی لائٹ ڈالتا ہے. اب دماغ کو آپ نے کتنا پالش کیا ہوا ہے، یہ آپ کا شفٹ جو ہوتا ہے
آپ کی باڈی میں جو آپ فیصلے کرتے ہیں، جو آپ کی دانش ہے، جو شفٹ ہو رہے ہیں آگے، وہ شفٹ اس لیول پہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ عدسہ کس لیول کا ہے. وہ اگر بالکل ڈل ہے تو سارا کچھ آگے یہاں ختم ہو جائے گا اور آگے وہی کھوتے گھوڑے والا نظام چلے گا. اور اگر یہ پالش ہوتا جا رہا ہے تو وہ ایکچوئل چیز آگے ریفلیکٹ ہوتی جائے گی. سمجھ آئیے؟ اور صحیح سمت میں صحیح، وہ پھر صحیح سمت میں جہاں پر آپ سیٹ کریں گے، مثبت، منفی، پازیٹیو، نیگیٹو، سارا کچھ اس کے اندر آ جائے. لہٰذا یہاں پر ہم ایک مختصراً نتیجہ اگر نکالیں تو یہ نکال سکتے ہیں ہم کہ جب انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے حیات بعد از موت کے بعد، وجود جسمانی مان لیں ختم ہو گیا نا، اور حیات بھی موجود رہتی ہے، تو وہ حیات اس شعور سے موجود رہتی ہے جو شعور کا مقام باہر ہے. پہلے اس کا جو اثر تھا وہ دماغ، مقام محل دماغ تھا، اس کے بعد اس شعور کا محل بدل جاتا ہے، اور وہ شعور جو ہے وہ جزا، سزا، سعادت، مسرت، ان چیزوں کے معاملات سے انسان کو گزارتا ہے. آگے سن، ایسی صورت کے لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ شعور کا کوئی وراء الجسم مادی وجود ہوتا ہے. دیکھ لیں جو میں سمجھا رہا تھا، اقبال نے کہہ دیا، جسم سے اوپر کہتا ہے ہمیں شعور کا کوئی وجود ماننا لازمی ہے ہمارے لیے. یعنی وراء الجسم کوئی شعور کا ایک مقام شعور ہے، وجود شعور وراء الجسم ہے. اور دماغ کا جو ہے حیثیت وہ ترسیلی، ترخیصی نوعیت کی. ترخیص بھی سمجھ لیں، یہ بھی اہم ہے. ترسیل تو کہتے ہیں محض پاس آن کرنا. کیا ہے محض؟ ترخیص کہتے ہیں کہ ایک چیز کو جو آپ کو آ رہی ہے کئی حصوں میں مختلف شکلیں بنا کے پاس آن کرنا. یعنی جو انالائٹیکل ہماری، ہاں اس کے اندر مثلا مثال دیتا ہوں، ایک آ رہا ہے پیچھے سے ٹیوب ویل کا پانی، آپ وہ آگے لمبا پائپ لگا کے کہیں شفٹ کر دیں، یہ کیا ہوگی؟ ترسیل ہوگی. اور آپ پھر اسی پانی آ رہا ہے، آپ اس کے اندر 12 پائپ مختلف 12 آگے لگا دیں، بڑا لگا کے نا 12 چھوٹے سب سیکشن لگا دیں، ایک کے آگے شاور لگا دیں، ایک کے آگے ٹوٹی لگا دیں، ایک کے آگے کچھ اور لگا دیں، ایک کے آگے کچھ اور لگا دیں. تو کیا ہے، وہ ایک چیز جو آ رہی تھی اس کو آپ نے مختلف حیثیتوں میں آگے ڈال دیا جو ریکوائرمنٹ تھی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترخیصی حیثیت. تو اقبال کہتا ہے کہ دماغ کی ترخیصی حیثیت بھی موجود ہے اور ترسیلی حیثیت بھی موجود ہے. یعنی دماغ من و ان اس چیز کو عدسے کے ذریعے اس پہ ریفلیکٹ کر کے آگے ویسے بھی بھیج سکتا ہے، اور بضرورت اس کی کئی شکلیں بدل کے بھی بھیج سکتا ہے. یعنی انفارمیشن کو پروسیس کر کے. ہاں آگے سمجھ آپ بات کی، کچھ آسان ہوا ہے معاملہ تھوڑا سا. تو کہتا ہے جی شعور کا وراء الجسم ایک مادی وجود ماننا پڑتا ہے، موجود ہے، جو ہماری داخلی حیات میں شعور کی حیات کے لیے کام تو کر رہا ہے. یعنی وہ وجود جو ہے باہر، وہ ہماری داخلی حیات میں کام تو کر رہا ہے. کیوں کام کر رہا ہے؟ چونکہ وہ کام کر رہا ہے تو ہماری اس حیات کا شعور باقی ہے نا. کام تو کر رہا ہے مگر بالکل یا جسم کا محتاج نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کا پورا انحصار اس جسم پہ، ایسا نہیں ہے، چونکہ وہ ہے ہی وراء الجسم. اس کا مقام کہاں ہے؟ میٹا فزیکل نہیں، میٹا فزیکل تو اسی کی تو مخالفت کر رہے ہیں ہم. یعنی ہم یہ مان رہے ہیں کہ اس کا مقام وراء الجسم ہے، بس اتنی ایک بات. تو وراء الجسم ساتھ میٹا فزیکل ہو سکتا ہے میٹا فزیکل ہے، لیکن آپ یہ ٹرم نہ یوز کریں چونکہ یہ اس کے پورا مقدمہ ہی میٹا فزیکل دلائل کے اگینسٹ تھا. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں جی موت دماغ کے حیاتیاتی خاتمے کے بعد شعور کی ترسیل اور انتقال کی صورت، نوعیت اور کیفیت کا میڈیم بدل دیتی ہے. یعنی موت کے وقت موت سے تبدیلی کیا آتی ہے، یہ سن لیں کہ شعور کے ذریعے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے آگے ٹرانسفارم ہونے کی نوعیت، کیفیت، شکل، ذریعہ، میڈیم، یہ سب بدل جاتا ہے. بس یہ فرق ہوتا ہے، یہ سب بدل جاتا ہے. ہاں، لیکن شعور قائم رہتا ہے. تو دماغ تو جسم ہے اور جسم تو ختم تو شعور قائم رہتا ہے. جی سر. اور شعور ہی کو پتہ ہے کہ اس نے پیچھے کیا کیا اور آگے کیا بھگتنا ہے. اب سر کوئی اور چیز ان کو پروسیس کرے گی. اب پروسیس نہیں ہونا، اب تو جو ہو چکا پروسیس بند ہے. اب صرف شعور کو اس لیے باقی رکھا گیا ہے کہ اچھے سعادت و مسرت کی زندگی اگر آنی ہے، پہلے عمل اچھا کیا ہے، فضائل اخلاق کر کے آیا ہے، اور سعادت و مسرت نہیں دیکھی تو اب وہ شعور سعادت و مسرت کے لیے زندہ رہے گا. اور اگر پہلے ظلم کر کے آیا ہے اور نتیجہ نہیں دیکھا تو اب وہ سزا کے لیے اور سزا کے احساس کے لیے، سزا کو محسوس کرنے کے لیے شعور باقی رہے گا.
یہاں اقبال نے اس پر ایک آخری اعتراض ہے جو اقبال نے خود اٹھایا اور اس کا جواب دیا، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اس سے کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہمارے شعور کا جو حقیقی مشغول یعنی انفرادی طور پہ جو شعور زندہ ہے وہ ہمیشہ قائم رہے، تسلسل کے ساتھ قائم رہے. یعنی اب اس ساری بحث سے یہ ثابت ہو گیا کہ بعد میں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہونا ثابت نہیں ہوا، ٹھیک. ہمیشہ کے لیے ہونا ثابت نہیں ہوا. اس کا رد اقبال نے سائنسی اصول کی بنیاد پہ کیا. سائنسی اصول، آپ میں سے کسی کو سائنس کی کوئی ایک ڈیفینیشن آتی ہے جس کا پہلا حصہ ہوتا ہے کیپنگ دیز تھنگز کانسٹنٹ فلاں 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 فلاں؟ کوئی یاد ہے آپ میں سے کسی نے اگر ایف ایس سی کی ہو تو جو ڈیفینیشن کرتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا لفظ کہ ایک چیز دوسرے کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے یا انورسلی، ایک کو چینج کریں دوسری بات ہے لیکن ایک چیز کانسٹنٹ رہے گی. ہاں، ہم اصول یہ رکھتے، سائنس کا اصول یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو کانسٹنٹ سمجھتے ہوئے باقی اصولوں کو طے کیا جاتا ہے. یہ ہمیشہ سائنس کا اصول ہے. کوئی دنیا میں سائنس کا ایسا کلیہ موجود نہیں ہے کہ آپ ایک پہلے سے ثابت شدہ یا تسلیم شدہ یا غیر تسلیم شدہ کو بھی کانسٹنٹ فار دا سیک آف ایکسپیریمنٹ اس کو کانسٹنٹ کنسیڈر کرتے ہیں. میں آپ کو بات بتاتا ہوں. مثلا سائنس نے انسانی وجود کے کس حصے پر کام کیا بتائیے؟ سب سے زیادہ حیاتیاتی حصے پر. ڈاکٹرز کیا ہے؟ ہاتھ کیا ہے، ہاتھ کے اندر کیا ہے، کان کے اندر کیا ہے، دماغ کے اندر کیا ہے، بایولوجی. باقی میں انسانی حیات کی بات کر رہا ہوں، باقی کیمسٹری فزکس یہ الگ چیز ہے. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو سائنس نے سب سے زیادہ انسانی وجود کو لیں تو کس حصے پر کام کیا ہے؟ مادی جسم پر. ہے کیا کہ نہیں؟ کیا انسان کو اس بات کا داعیہ موجود نہیں ہے کہ وہ اچھے کام کرے اور برے کام چھوڑے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ سائنس اس حوالے سے کوئی رہنمائی کرتی ہے کہ یہ اچھا اور یہ برا ہے؟ کیا انسان کو یہ طلب نہیں ہے کہ انسان زندگی کیسے گزارے؟ ہر انسان ایک لائے عمل چاہتا ہے کہ یار میں کیسے کامیاب ہوں. سائنس آپ کو کوئی لائے عمل دیتی ہے کہ آپ ایسے کامیاب ہوں؟ سائنس آپ کو کوئی پیرامیٹر دیتی ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ پھنس جائیں گے؟ نہیں دیتی سر. کیوں نہیں دیتی؟ سر وہ تو ڈیل ہی یس دس از دا پوائنٹ. اگر سائنس جسم کے بعض حصوں پر رہنمائی نہیں کرتی اور بعض پر کرتی ہے، اور جن پر کرتی ہے ہم قبول کر لیتے ہیں اور ان کو اس بنیاد پر رد نہیں کرتے کہ یہ فلاں فلاں حصوں پر کیوں نہیں ہماری رہنمائی کر رہی، ہم اس کو نہیں مانتے بلکہ ہم مان رہے ہیں، اور جن حصوں کو نہیں کرتی ہم اس کو اس کے دائرے کار سے باہر تصور کر رہے ہیں. تو بھائی یہی مذہب کا کام ہے کہ آپ اگر مذہب سے کہیں گے کہ وہ یہ بتائے کہ صوفے کی ریکسین کیسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور مائک کیسے فٹ ہونے، یہ اس کا کام نہیں ہے. تو اقبال کہتا ہے کہ یہاں تک ہمیں عقل لے کر آتی ہے اور ہم نے ہر شے کا اس بات کر لیا، یا ہم اس سائنسی اصول کو لیں گے کہ ایک تصور کے تمام پہلوؤں کا عقلی اس بات یہ خود سائنس بھی نہیں کر سکتی. اگر یہ مانے تو گویا سائنس نے انسانی وجود کے جن پہلوؤں پر ابھی تک رہنمائی نہیں کی اس بنیاد پر سائنس کی تمام جو تحقیقات ہیں ان کو رد کر دیں. کوئی کر سکتا ہے رد؟ نہیں کر سکتا. لہٰذا جب اس وجہ سے ان حصوں کو رد نہیں کیا جا سکتا تو لہٰذا ادھر جو اصول ثابت ہوئے ہیں جو عقلی طور پہ بھی ثابت ہیں اور ابھی تک جو ہم نے کیے اس باب میں حیات بعد از موت کے بعد میں عقلی طور پہ بھی ثابت ہیں، اور مذہب تو ان کو بیک اپ دیتا ہی ہے. اور اگر آگے کچھ یعنی اس کا تسلسل عقلی طور پہ ثابت نہیں ہو سکتا تو لہٰذا یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک تصور کے تمام پہلو عقلی طور پہ ثابت ہوں. اس تصور کے اصولی مسلمات ثابت ہو جائیں تو سائنسی کلیہ یہ ہے کہ باقی مسلمات کو فرض کر کے ہم کام کو چلا سکتے ہیں، کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. یہ بنیاد قائم کر کے اقبال نے اس سوال کو رد کر دیا. یہ 3 سوال تھے جو اس تصور کے اعتراض پر اٹھ سکتے تھے. مثلا اسی سوال کو ایک اور انداز میں اقبال نے بیان کیا. مثلا اسی بات کو وہ کہتا ہے جی انسان کی شخصیت کا ایک مکانی پہلو ہے، ہم نیچے بیٹھے ہیں، فزیکل پہلو، ایک ہمارا روحانی پہلو ہے کہ نہیں ہے بتائیے، روح ہے کہ نہیں. اقبال کہتا ہے بتائیے روح سے متعلق سائنس کیا ہدایت دیتی ہے؟ روح کے کسی معاملے کو ایڈریس کرتی ہے؟ بھائی ابھی تک تو سائنس کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہوا کہ روح کے وجود ثابت کر سکے. وہ تو یہ کہتی ہے کہ اس کی ڈیتھ اس لیے ہوئی ہے کہ اس کا ہارٹ بند ہو گیا تھا، اس کی ڈیتھ اس لیے ہوئی ہے کہ اس کا جگر فیل ہو گیا تھا. وہ تو اس کی ڈیتھ کو روح کا نکلنا مانتے ہی نہیں ہیں.
جبکہ روح کو تو مانتا ہے، روح کا نکلنا نہیں مانتا. تو لہٰذا اس کا ابھی دائرۂ کار ہی اتنا نہیں ہے. تو گویا وہ صرف جسم کے مکانی پہلو کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. ابھی وہ اسپرچول پہلو پر نہیں آئی، ابھی وہ مورل پہلو پر نہیں آئی، اخلاقیات انسان کی کیسی ہوں. میٹا فزکس تو بہت دور کی بات ہے نا. تو لہٰذا جب وہ ان پہلوؤں پر نہیں آئی، اور یہ بھی پہلو انسان کی شخصیت کے ہی ہیں، نہیں آئی نا، اور یہ انسان کی شخصیت کے پہلو ہیں، لیکن ہم جن پہلوؤں پر اس نے رہنمائی کی ہم اس کو مان لیتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ چونکہ وہ ثابت ہے، درست بات ہے. تو یہی بات جب دوسرے باب میں لے لی جاتی ہے، مذہبی کسی تصور کے اس بات کے باب میں، کسی مذہبی تصور کو ماننے کے باب میں، تو وہاں یہ کیوں اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ سارے تصور سارے پہلو ثابت ہونے چاہیے، جبکہ سائنس خود آج تک سارے پہلو ثابت نہیں کر سکی. اور جزوی طور پہ کسی چیز کا ثبوت دینا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی، چونکہ تصور جزوی ہے، ثبوت جزوی ہے، آپ اس کی بنیاد پہ باقی رد کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا وہ کہتا ہے کہ الگ تسلسل، اب ہم مذہب سے رہنمائی لیں گے، اور ہم جہاں تک سائنس لے آئی کہ ہم مرنے کے بعد ایک حیات شعوری کے ساتھ زندہ رہیں گے. اب یہ اعتراض تھا کہ وہ بالتسلسل رہے گی کہ نہیں رہے گی، اس بالتسلسل کے لیے ہماری مذہب رہنمائی کر دیتا ہے. اب دیکھیں نا، مذہب نے 500 باتیں کی، ہم نے 490 باتیں عقلی طور پہ ثابت کر لیں جو مذہب کی تھی. تو ہم کیا یہ اصول، یہ فرض نہیں کر سکتے کہ باقی 10 باتیں بھی ثابت ہیں؟ یعنی پہلے 490 باتوں میں ہم نے کوئی مذہبی بنیاد نہیں بنائی، ہر شے کو ہم نے عقلی بنیاد پر لیا، اور مذہب جو کہتا گیا عقلی بنیاد اس کو ثابت کرتی گئی، مانتی گئی، تسلیم کرتی گئی کہ ہاں مذہب ٹھیک کہہ رہا ہے. اب اگر 10 چیزیں عقل ثابت کرنے سے قاصر ہے تو 490 چیزوں کی بنیاد پہ ہم 10 چیزوں کو فرض کیوں نہیں کر سکتے؟ لہٰذا اس بات کو بھی عقلی طور پہ فرض کر لیا گیا، سائنسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ حیات بعد از موت تسلسل کے ساتھ قائم رہے گی. یہ ایک حصہ تھا، ایک ابتدائی حصہ تھا اس تصور کا. یہ کیا تھا جی؟ ابتدائی حصہ تھا اس تصور کا. اس کے بعد دوسرا پہلو آئے گا جو اقبال حیات بعد از موت سے متعلق نتشے کا رجعت ابدی کا تصور لاتے ہیں، یہ آئے گا. پھر اس کے بعد نتشے کے نظریے پر اقبال کی تنقید آئے گی. اقبال نے نتشے کا جو نظریہ تھا اس پر بہت زبردست تنقید کی، اور میری رائے یہ ہے کہ اقبال نے بعض جگہوں پر غیر ضروری تنقید کی، اور نتشے کے تصور سے اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. اقبال نے جلدی وہ دروازہ بند کر دیا، جبکہ اس کے اندر اور بہت ساری گنجائش تھی. پھر اس کے بعد ہم بیان کریں گے کہ حیات بعد از موت سے متعلق براہ راست قرآنی تصور کیا ہے. قرآنی آیات 10 سے زائد میں نے نکالی ہیں، ٹھیک ہے، 8 آیات کے متعلق اقبال نے براہ راست رہنمائی کی ہوئی ہے. قرآنی تصور حیات لیں گے باقاعدہ. اس کے بعد ہم اس کے اندر لیں گے قرآنی تصور کے بعد ہیلیم ہولٹز کا تصور، وہ بالکل قرآنی تصور کی تشریح و تعبیر بنتی ہے. اس کو اقبال نے بڑی شد و مت سے بیان کیا ہے. اور اس کے بعد ہم جناب جنت و دوزخ کی حیثیت اور کیفیات کو لے کر اس بحث کو سمیٹ دیں گے. تو ابھی تک ہم نے جو بحث کی یہ ایک مقدماتی گفتگو اس کو آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ مقدمہ ہے جس بنیاد پر اقبال کے ہاں حیات بعد از موت کے تصور کا اس بات کیا جاتا ہے. اس کو ہم قسط اول قرار دے دیتے ہیں، حصہ اول، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نتشے کے تصور اور باقی تصورات کی طرف اپنے وقت پہ جائیں گے انشاءاللہ.